مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار سے علم و حکمت اور یاداشت کی خیرات لینے والے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور نے فرمایا انما سمیت فاطمہ لأن اللہ فاطمہ و محبیہا عن النار، فرمایا کہ فاطمہ کا نام رکھا گیا ہے اس لیے کہ جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس کو جہنم کی آگ سے جدا کر دے گا۔ گویا اللہ نے فاطمہ سے محبت کرنے والے کو، سیدہ پاک سے الفت رکھنے والے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ زہرا کا مطلب لیں تو زہرا کلی کو کہتے ہیں، اور کلی پھول کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کے اندر پھول کا سارا حسن و جمال کلی نے اپنے دامن میں سمیٹا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کا حسن و جمال اللہ نے دنیا کی آنکھوں سے اوجھل کر رکھا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ سیدہ پاک نے اپنی پاک دامنی، طہارت اور عفت کو اسلام کے احکامات حجاب کے اندر ایسے ڈالا کہ ساری زندگی آپ کے وجود مسعود کو، آپ کے چہرہ نور کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا۔ اور سیدہ پاک سلام اللہ علیہا بچپن سے ہی آپ پردہ کرتی تھیں، کبھی کھلے منہ گھر سے باہر نہ نکلیں، یہاں تک کہ اگر کبھی گھر سے نکلنا بھی ہوتا تو سیدہ فاطمہ الزہرا منہ پہ نقاب کر کے اور بدن پہ چادر اوڑھ کے گھر سے تشریف باہر لے جاتی۔ اور سیدہ پاک کو بچپن سے ہی بازاروں اور گلیوں میں گھومنے پھرنا ناپسند تھا۔ اور یہ کہاں سے عادتیں سیکھیں؟ بچپن سے ہی ایک بچی کے اندر یہ عادات کہاں سے آئیں؟ تو زیادہ حیرانگی کی بات نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ عادات انہوں نے اپنے والد محترم سے سیکھیں۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی دنیا کے کسی کھیل کود اور تماشا کے اندر شامل نہیں ہوئے۔ آپ کبھی اپنے ننگے بدن کے ساتھ گھر سے باہر نہیں نکلے۔ حضور نے زمانے سے اپنے آپ کو جدا رکھا، تو جب والد خود زمانے سے اپنے آپ کو جدا رکھتا ہے تو پھر یہ ساری جو عادات ہیں، یہ سارے خصائل ہیں، یہ خود بخود اولاد کے اندر منتقل ہو جاتے ہیں۔ سیدہ نے صبر کہاں سے سیکھا؟ حضور سے سیکھا۔ میرے رسول نے سر سجدے میں رکھا کہ کافروں نے سر پہ اوجری رکھ دی، اور سیدہ فاطمہ الزہرا 9-10 سال کی عمر ہے کہ اپنے والد گرامی کے کندھوں سے اوجری کو پیچھے کرتی ہیں، پیشانی کو دھوتی ہیں۔ سیدہ بچپن میں دیکھتی ہیں کہ باپ کو پتھر مار مار کے لہو لہان کیا جاتا ہے، تو صبر کا دامن تھام کے رکھتی ہیں، اور گھر میں پڑی کھجور کی چٹائیوں کی آگ جلا کر اس کی راکھ کو بابا کے زخموں پہ رکھتی ہیں۔ سیدہ نے یہ کہاں سے حاصل کیا؟ یہ حضور سے حاصل کیا، اپنے والد گرامی سے عادات لیں۔ گھر میں فاقے تھے، کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، ہم سب کے بچے بھی ہیں، سب کی اپنی اپنی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں، اور سارے اپنے اپنے ماں باپ سے جو ہے وہ آزمائشوں کے اندر مبتلا ہونے کے باوجود اپنے ماں باپ سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں۔ لیکن ہم جب سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ نور پڑھتے ہیں تو ملتا ہے کہ کبھی آپ نے اپنے باپ سے کسی چیز کا اظہار نہیں کیا، کبھی کچھ مانگا نہیں۔ ایک مرتبہ بھوک زیادہ ہوئی تو بابا کے پاس حاضر ہوئیں، یا نبی اللہ بھوک اتنی ہے کہ اب برداشت سے باہر ہے، تو آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں، کہا آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مالک مجھے اس بھوک کی تکلیف سے آزاد کر دے۔ وہ سرکار جو مالک کونین ہیں، وہ چاہتے تو جنت کے گوشے توڑ کے لاتے اور فاطمہ الزہرا کے سارے گھر کو پھلوں سے بھر دیتے، جنت کے انواع و اقسام کے کھانے سیدہ کی دہلیز پہ موجود ہوتے۔ لیکن حضور کے ہاتھ اٹھے تو کیا دعا مانگی؟ مالک میری بیٹی کو بھوک کی تکلیف سے آزاد کر دے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں حضور کی اس دعا کے بعد ساری زندگی پیٹ خالی بھی ہوتا لیکن کبھی بھوک محسوس نہ ہوتی۔ تو صاحبو، جو سیدہ فاطمہ الزہرا کا اسوہ نور ہے، جو ان کی پاک دامنی ہے،
جو ان کی پردہ داری ہے، جو ان کے اندر صبر ہے، جو ان کے اندر بات کرنے کا سلیقہ ہے، وہ سارا انہوں نے اپنے والد گرامی سے سیکھا۔ آج ہمیں بھی سوچنا ہے کہ بحیثیت باپ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنی اولادوں کو اپنے عمل سے کیا پیغام دینے جا رہے ہیں۔